بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اس کورس کا سبق نمبر 25 ہوگا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم المملکۃ البحرین کے حصہ سوم پر گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کن کن ابحاث پر گفتگو کی تھی۔ پچھلا سبق ہمارا اسی ملک کا حصہ دوم تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اس ملک کے مذاہب پر گفتگو کی کہ اس ملک کے اندر کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اور اس وقت وہاں کا غالب مذہب کون سا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی تاریخ تھی، جسے ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، تاریخ قبل الاسلام اور تاریخ بعد الاسلام۔ آج کے سبق کی جانب چلتے ہیں اور آج کے سبق کی اہم ابحاث پر نظر دوڑاتے ہیں کہ اس سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر بحث کریں گے۔ آج کا سبق بھی ہمارا دو ہی پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ پہلا پوائنٹ ہمارا تاریخ کا ہی ایک سلسلہ ہے جسے ہم نے عنوان دی ہے سلسلہ حالات و واقعات۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہوگا اس ملک کا طرز حکومت۔ تو یہ آج کے سبق کے دو اہم پوائنٹ ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی المملکۃ البحرین کے سلسلہ حالات و واقعات کی جانب، اور اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں 1971 سے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے المملکۃ البحرین کی تاریخ 1971 تک جانی تھی۔ آئیے آج 1971 سے آگے کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1971 سے آگے کی کیا تاریخ رہی ہے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ 15 اگست 1971 کو بحرین نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو آزادی کے بعد یہاں کے حکمران شیخ عیسیٰ نے حاکم کے بجائے امیر کا لقب اختیار کیا۔ دسمبر 1971 میں بحرین نے متحدہ عرب امارات کے وفاق میں شامل ہونے کی دعوت مسترد کر دی۔ دسمبر 1972 میں بحرین کے پہلے قومی انتخابات ہوئے۔ 26 مئی 1973 کو بحرین کا آئین تشکیل پایا۔ دسمبر میں اس آئین کے تحت عوام کے ووٹوں سے قومی اسمبلی، جسے وہاں مجلس امہ کہا جاتا ہے، منتخب ہوئی۔ 14 وزیروں پر مشتمل پہلی کابینہ بنی۔ بعد ازاں امیر بحرین اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات کا تنازع اٹھا تو اگست 1975 میں امیر نے قومی اسمبلی توڑ دی۔ چنانچہ اگلے سال بحرین کو بین الاقوامی پارلیمانی یونین سے خارج کر دیا گیا۔ 16 دسمبر 1981 کو بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ سعودی عرب اور عرب امارات کی سیکورٹی کی بروقت اطلاع سے بغاوت کے سرغنہ گرفتار کر لیے گئے۔ ان کا تعلق ایران کی زیر زمین تحریک اسلامی فرنٹ برائے آزادی بحرین سے تھا۔ 1982 میں بحرین نے علاقے کی دیگر 5 خلیجی ریاستوں سے مل کر دفاعی معاہدہ کیا۔ نومبر 1986 میں بحرین کو ایک بڑے اور عظیم 25 کلومیٹر لمبے پل، جسے کنگ فہد برج کا نام دیا گیا، اس کے ذریعے سعودی عرب سے ملا دیا گیا۔ دسمبر 1992 میں امیر نے قومی اسمبلی کے نعم البدل کے طور پر 30 رکنی مشاورتی کونسل بنائی، جس کے تمام اراکین امیر نے خود چنے تھے۔ 1996 میں ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے، چنانچہ 13 جنوری کو اپوزیشن لیڈر شیخ عبدالوہاب حسین اور شیعہ لیڈر عبدالعامر الجماری کو گرفتار کر لیا گیا۔ 6 مارچ 1999 کو امیر شیخ عیسیٰ بن سلیمان الخلیفہ 38 برس حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے اور ولی عہد شیخ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نئے حکمران بنے۔ 14-15 فروری 2021 کے ریفرنڈم میں عوام نے آئینی بادشاہت اور پارلیمنٹ کی بحالی کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ قومی چارٹر کی منظوری بھی دی گئی۔ امیر نے بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ 24 اکتوبر 2002 کو 3 عشروں یعنی 28 سال کے بعد پہلے پارلیمانی انتخابات عمل میں آئے۔ ملک کی 4 بڑی سیاسی جماعتوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ ان میں سب سے بڑی پارٹی اسلامک نیشنل اکارڈ ایسوسی ایشن تھی، جو کہ بحرین کی اکثریتی شیعہ مسلمانوں کی جماعت تھی۔
اس جماعت کے سربراہ شیخ علی سلیمان کی قیادت میں 75,000 افراد نے منامہ میں حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ بائیکاٹ کرنے والوں میں باقی 3 جماعتیں نیشنل ڈیموکریٹک ایکشن ایسوسی ایشن، نیشنل ڈیموکریٹک ریلی اور اسلامک ایکشن ایسوسی ایشن شامل تھیں۔ ان انتخابات میں اسلام پسندوں نے کامیابی حاصل کی۔ ان انتخابات کی خاص بات یہ تھی کہ کسی عرب خلیجی ملک میں پہلی دفعہ خواتین نے بھی ووٹ ڈالے۔ خواتین کو ووٹ دینے کا حق فروری 2001 میں ریفرینڈم میں دیا گیا تھا۔ انتخابات میں اسلام پسندوں کی کامیابی کے بعد 10 نومبر 2002 کو وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ اور ان کی کابینہ نے استعفیٰ دے دیا۔ شاہ حماد نے بعد میں شیخ خلیفہ کو دوبارہ وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ 17 نومبر کو شاہ حماد نے ملک کی اعلیٰ مشاورتی کونسل کے لیے ایک یہودی اور ایک عیسائی خاتون سمیت 7 خواتین کو ممبر نامزد کیا۔ یہ مشاورتی کونسل 30 ارکان پر مشتمل تھی۔ 13 جنوری 2004 کو بحرینی وزیر اعظم شیخ خلیفہ نے دورہ بھارت کے دوران دوستی اور تعاون کے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے۔ مئی میں شاہ حماد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہرے پر پولیس تشدد کے ذمہ دار 1974 سے چلے آ رہے وزیر داخلہ شیخ محمد بن خلیفہ کو برطرف کر دیا۔ ان کی جگہ شیخ راشد بن عبداللہ بن محمد الخلیفہ کو نیا وزیر داخلہ مقرر کیا گیا۔ 2006 میں بحرین اور امریکہ نے آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 25 نومبر 2006 کو بحرین کے پارلیمانی انتخابات میں حزب اختلاف کی شیعہ جماعت الوفاق نیشنل اسلامک سوسائٹی نے پارلیمنٹ کی 40 نشستوں میں سے 17 نشستیں جیت لی۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی سنی جماعت المنبر تھی جس نے 7 نشستیں لیں۔ ان انتخابات میں 17 خواتین سمیت 207 مردوں نے حصہ لیا۔ 30 مئی 2008 کو شاہ حماد نے ایک یہودی خاتون ہدا نونو کو امریکہ کے لیے بحرین کا سفیر مقرر کیا۔ 43 سالہ ہدا عرب دنیا کی پہلی یہودی سفیر تھیں۔ وہ 30 سال سے بحرین کی 40 رکنی شورا کونسل کی رکن تھیں۔ جنوری 2010 میں ملک میں دنیا کے پہلے ایوان مصالحت کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے تحت تجارتی معاہدوں پر پیدا ہونے والے تنازعات کا فیصلہ کیا جا سکے گا۔ یہ بحرین کی وزارت قانون و انصاف کے تحت کام کرے گی۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا آج کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے بحرین کی اس تاریخ کا جائزہ لیا کہ جو تاریخ 1971 کے بعد شروع ہوتی ہے اور یہی جدید بحرین کی تاریخ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے المملکۃ البحرین کا طرز حکومت۔ تو آئیے اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ یہاں کون سا طرز حکومت نافذ ہے۔ آزاد مملکت بحرین کا آئین جون 1973 میں منظور کیا گیا۔ 6 دسمبر 1973 کو امیر شیخ عیسیٰ بن سلیمان الخلیفہ نے اسے نافذ کیا۔ 108 آرٹیکل پر مشتمل اس آئین کے تحت 14 رکنی کابینہ اور 40 رکنی قومی اسمبلی قائم کی گئی۔ بحرین ایک آئینی موروثی بادشاہت ہے۔ بادشاہ ریاست کا سربراہ مملکت، تمام انتظامی اختیارات کا مالک اور مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے۔ یہ عہدہ بھی شاہی خاندان کے پاس ہے۔ کابینہ کو امیر نامزد کرتا ہے۔ قانون سازی کا اختیار 40 رکنی قومی اسمبلی جسے مجلس امہ کہا جاتا ہے اس مجلس کو حاصل ہے۔ 12 علاقائی میونسپل کونسلوں کے سربراہ مختار کہلاتے ہیں، جن کے اندر جو بڑی میونسپل کونسلیں ہیں ان کے اندر المنامہ، الحد، المنطقۃ الغربیہ، المنطقۃ الوسطی، المنطقۃ الشمالیہ وغیرہ شامل ہیں۔ بحرین کے حکمرانوں پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اور ان کی حکومت کی مدت جانتے ہیں۔ شیخ احمد بن خلیفہ جو 1783 سے 1796 تک یہاں کے حکمران رہے۔ دوسرے نمبر پر شیخ عبداللہ ابن احمد الخلیفہ جو 1796 سے 1843 تک یہاں کے حکمران رہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر شیخ محمد بن الخلیفہ جو 1843 سے 1868 تک ان کا دور حکومت رہا۔ چوتھے نمبر پر شیخ علی ابن خلیفۃ الخلیفہ 1868 سے 1869 یعنی صرف 1 سال یہاں کے حکمران رہے۔ شیخ محمد ابن خلیفۃ الخلیفہ
खलीफा ये सितंबर 1869 से दिसंबर 1869 यानी सिर्फ 2 से 3 माह के अरसे के हुक्मरान रहे। इसके बाद 6 नंबर पर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा दिसंबर 1869 चंद रोज के लिए ये यहाँ के हुक्मरान रहे। 7वें नंबर पर शेख ईसा इब्न खलीफा जो दिसंबर 1869 से दिसंबर 1932 तक एक तवील अरसे तक इन्होंने यहाँ हुकूमत की। 8वें नंबर पर शेख हमाद बिन ईसा अल खलीफा हैं जो 9 दिसंबर 1932 से 24 फरवरी 1942 तक हुक्मरान रहे। 9वें नंबर पर शेख सुलेमान इब्न हम्माद अल खलीफा जो 24 फरवरी 1942 से 2 नवंबर 1961 तक यहाँ के हाकिम रहे। 10वें नंबर पर शेख ईसा बिन सुलेमान अल खलीफा जो 2 नवंबर 1961 से 6 मार्च 1999 तक हुक्मरान रहे। 11वें हाकिम वो शेख हम्माद बिन ईसा अल खलीफा हैं जो 6 मार्च 1999 को यहाँ के हुक्मरान बने थे। तो अजीज तलबा कराम, इस तरह आज के सबक का हमारा ये दूसरा पॉइंट भी मुकम्मल होता है कि जिसके अंदर हमने इस मुल्क के तर्ज हुकूमत पर बात की। तो इसी के साथ ही हमारा सबक भी मुकम्मल होता है। आज के सबक के इख्तिताम की जानिब जाने से पहले आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज का सबक हमारा 2 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था, जिसके अंदर हमने अल ममलिकतुल बहरैन के हिस्सा सोम पर गुफ्तगू की। इस हिस्सा सोम के अंदर हमने अल ममलिकतुल बहरैन की 1971 से तारीख जानी, जिसे हमने उन्वान दिया था सिलसिला हालात व वाक़यात। इसी तरह आज के सबक का हमारा दूसरा पॉइंट जिस पर हमने गुफ्तगू की वो इस मुल्क का तर्ज हुकूमत था। इसी के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। आप तलबा कराम से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।